بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا مقصد قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو آج ہمارا پہلا لیسن ہے جو شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے ہے بسمی، یعنی بسمی نام سے، بے ساتھ اسم نام سے۔ اب اس میں جو اسم ہے نا، یہ صرف نام نہیں بلکہ کسی چیز کی پہچان، صفت اور تعارف کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس میں ہم اللہ کے پہچان، اس کی صفت اور اس کا تعارف کر رہے ہیں۔ اللہ یہ صرف ایک ذاتی نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا نام ہے جس میں تمام کامل صفات موجود ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ پھر اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، پھر ہے الرحمن الرحیم۔ اب اس میں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی دو صفات بیان کی، یعنی اپنی رحمت کے دو پہلوؤں کو بیان کیا۔ سب سے پہلے الرحمن، عام رحمتوں والا، پھر اس کے بعد الرحیم یعنی خاص رحمتوں والا۔ الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ عام رحمت ہے جو سب مخلوقات کے لیے ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ غیر مومن ہو۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کس طرح سے کی کہ تمام لوگوں کو کھانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے رزق دیا، ہاتھ پاؤں دیے، بولنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری عام رحمتیں جو اللہ تعالیٰ نے سب پر کی ہیں۔ پھر اس کے بعد الرحمن یعنی عام رحمتوں والا، یعنی جو سب پر رحمتیں کی ہیں، عام کی ہیں اپنی رحمتیں، لیکن اس کے بعد پھر فرمایا الرحیم، یعنی میں رحیم بھی ہوں، یعنی خاص رحمتوں والا۔ الرحیم یعنی ایسی رحمتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر کرتا ہے۔ اب خاص بندے کون سے ہیں؟ یعنی ان لوگوں پر جو قرب الہی کے لیے روحانی کامیابی اور ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو جتنا طالب ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت کا، روحانی کامیابی کا، ہدایت کا جتنا طالب ہوگا نا، اللہ تعالیٰ کی رحیمیت اس پر اتنی زیادہ ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان خاص بندوں کو کچھ خصوصیات دی ہوئی ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ اب وہ جتنا خاص ہوگا اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی یہ والی رحمت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ بسم اللہ سے ابتدا کی حکمت کیا ہے؟ یعنی کیوں ہم اپنے ہر کام کی ابتدا جو ہے بسم اللہ سے کریں؟ تفسیر المیزان میں علامہ حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام سے ابتدا کرنا اس بات کا اظہار ہے کہ انسان اپنے کام کو اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور برکت سے وابستہ کر رہا ہے۔ یعنی کتنا ہی اچھا ہوگا کہ ہم اپنے عمل کو اللہ سے جوڑیں اور اس میں برکت حاصل ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، بسم اللہ پر اہم کام کی برکت، اور بسم اللہ ہر اہم کام کی برکت اور تکمیل کا ذریعہ ہے۔ ایسا کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ ہو اس میں برکت کی کمی ہو سکتی ہے۔ یعنی جس کام میں برکت نہ ہو، چاہے وہ جتنا بھی معمولی ہو، اپنی اصل کھو دیتا ہے۔ اب اس میں ایک تدبر کرنے والی بات کیا ہے؟ تدبر کرنے والی بات یہ ہے کہ قرآن کی ابتدا جو ہے وہ رحمت سے اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی تو، کسی اور بات سے بھی تو قرآن کی ابتدا فرما سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے ہی، اپنی رحمت سے ہی ابتدا کیوں فرمائی؟ اس میں علامہ حسین طباطبائی فرماتے ہیں کہ انسان کا اللہ سے تعلق خوف اور امید دونوں پر قائم ہوتا ہے، لیکن قرآن کے دروازے پر سب سے پہلے رحمت کا تعارف کروایا گیا ہے۔ یعنی اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان شروع ہی میں یہ بات سمجھ جائے، اب جیسے اپنے قرآن کی ابتدا کر رہا ہے تو شروع میں ہی یہ بات سمجھ جائے کہ اس کا تعلق ایک رحیم رب سے ہے، اور قرآن کے دروازے پر سب سے پہلے رحمت کا ہی تعارف موجود ہے۔ تو ہمیں قرآن کے دروازے پر جب پہنچے ہیں تو ہمیں داخل ہوتے ہی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم امید کے ساتھ اس میں داخل ہوں۔ تو کیوں نہ میری زندگی کا ہر کام جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس کی ابتدا اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو۔ اب جب بھی ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ معمولی الفاظ نہیں ہیں، بلکہ جو ہم ادا کر رہے ہیں یہ الفاظ بہت گہرائی رکھتے ہیں۔
اب جب بھی کوئی کام شروع کرنے سے پہلے اگر ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو ہمیں اس کی گہرائی سمجھ آئے گی، اس کام میں اس کی برکت سمجھ آئے گی۔ مجھے یہاں سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک عالم دین تھے، وہ درس دیتے تھے۔ ان کا ایک شاگرد تھا، وہ ہمیشہ دیر سے آتا تھا۔ تو ان عالم دین نے اس شاگرد سے پوچھا کہ تم کیوں دیر سے آتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ آغا میرا گھر جو ہے وہ دریا کے پار ہے، اور وہاں سے صرف ایک ہی کشتی آتی ہے جو بہت دیر سے آتی ہے، تو اس لیے مجھے اس کشتی پر آنا پڑتا ہے، اس لیے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ تو آغا نے ان عالم دین نے اسے ایک تعویذ بنا کر دیا اور اسے کہا کہ تم جب بھی اسے اپنے پاس رکھو، تم جب بھی دریا پار کرنے لگو گے نا تو تمہارے لیے وہ زمین بن جائے گی، یعنی تم بہت آسانی سے اس دریا کے اوپر سے چل کر تم وہ دریا پار کر سکو گے۔ اس بچے نے وہ تعویذ لے لیا اور وہ واپس آ گیا۔ اب وہ ایسا ہی کرتا تھا، جب بھی وہ آتا تھا وہ تعویذ کو پکڑتا اور اس دریا کو پار کر لیتا۔ تو ایک دن اور وقت پر پہنچ جاتا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح اس کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا ہوا ہے کہ جس کی برکت سے، جو اتنا بھاری ہے، اتنا برکت والا ہے کہ جس کی وجہ سے میں دریا پار کر لیتا ہوں۔ تو اس نے جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اب اس لڑکے نے ان الفاظ کو بہت معمولی سمجھا۔ اس نے کہا بس اس پر تو بسم اللہ ہی لکھی ہوئی ہے، اس بسم اللہ کی وجہ سے میں دریا پار کر لیتا تھا۔ جس دن اس نے یہ چیز سوچی، اسی دن جب وہ دریا سے گزرا تو وہ دریا میں گر گیا۔ تو اسے پھر لوگوں نے نکالا، وہ نکلا۔ پھر وہ اگلے دن درس پر گیا تو استاد نے پھر اس سے پوچھا تم آج دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ علامہ صاحب، یہ جو آپ نے مجھے تعویذ دیا تھا اسے میں نے کھول کر دیکھا ہے تو اس پر تو صرف بسم اللہ ہی لکھی ہوئی تھی، تو اس بسم اللہ کی وجہ سے میں کس طرح سے دریا پار کر سکتا ہوں؟ تو اس عالم دین نے اس بچے کو کہا کہ جس دن میں نے تمہیں یہ دیا تھا تم نے یقین کیا تھا کہ اس میں کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے تم دریا پار کر لو گے، مطلب تمہارے اندر یقین تھا، اس یقین کی وجہ سے تم دریا بھی پار کر لیتے تھے۔ لیکن جس دن تم نے اس کو کھولا اور کھول کے دیکھا اور اس بسم اللہ کو بہت ہی معمولی یعنی الفاظ سمجھا تو اس دن تم دریا کو پار نہیں کر سکے۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید ہمارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمان اور رحیم ہونے کے بارے میں شروع میں فرمایا کہ میں رحمان ہوں، یعنی عام رحمتوں والا، یعنی کہ قرآن مجید سے ہم کچھ حاصل، مطلب قرآن مجید سے ہمیں بہت کچھ ملے گا، لیکن عام رحمتیں یعنی قرآن مجید سے کچھ ایسی چیزیں ہمیں ملے گی، کچھ ایسی رحمتیں ہم حاصل کریں گے تو سب لوگوں کو معلوم ہوں گی، سب لوگوں تک پہنچیں گی۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے جب رحیم فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو قرآن کو معجزہ بھی قرار دیا ہے، معجزہ اس لیے قرار دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن اللہ کے خاص بندوں پر اللہ کی رحیمیت ہے۔ اب ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو دو صفات رحمان اور رحیم ہیں، ان دونوں سے ہی فائدہ حاصل کرنا ہے یا صرف ایک صفت یعنی رحمان سے ہی استفادہ حاصل کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔